अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैं शिर्क के बारे में बता रही हूँ, जो हम अपनी ज़िंदगी में आम तौर से करते रहते हैं, जबकि अल्लाह ने कहा है जो शिर्क करेगा उसकी बख्शिश नहीं है। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा रखना, अल्लाह के अलावा किसी पर अकीदा रखना शिर्क है। वह चाहे छोटा हो बड़ा हो, शिर्क तो शिर्क है और अल्लाह शिर्क करने वालों को कभी नहीं बख्शिश करेगा। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे शिर्क से बचना चाहिए। चलिए हम बताते हैं यहाँ पे कि हम क्या छोटे छोटे शिर्क कर देते हैं। अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, ये बहुत बड़ा शिर्क है। हाँ, अगर हम छत से गिर गए, कुएं में गिर गए, दीवार से गिर गए, तो हम किसी को बुला रहे हैं, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही भेजेगा उसको हमारे पास मदद के लिए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं भेजेगा। लेकिन वैसे हम बीमार हैं, जैसे हमें बुखार आ रहा है और हम कह रहे हैं अल्लाह के अलावा किसी को कि वो हमें ठीक कर दे, ए पीर बाबा हमें ठीक कर दो, ये बहुत बड़ा गुनाह है और शिर्क है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला हमारी बख्शिश नहीं करेगा। तो हमें इनसे बच के रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही हमें पुकारना है। और है, लोग पैरों में धागे पहन लेते हैं, गले में धागे पहन लेते हैं, कमर में धागे पहन लेते हैं और ताबीज को गले में पहन लेते हैं, उसको धो के पीते हैं, उससे नहाते हैं, चिपकाते हैं, घोड़े का नाल है घर में लगाते हैं। ये भी बहुत बड़ा शिर्क है, जो कि हम आम तौर पर करते हैं और हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है। ये शिर्क की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। अरे अल्लाह चाहे जैसे जिस हालत में रखेगा हम रहेंगे, चाहे हम रो के रहें या हंस के रहें, हम रहेंगे। तो चिपकाना, धोना, खाना, ताबीज का पहनना, धागे का पहनना, ये सब बहुत बड़ा शिर्क है और हम इसको बिल्कुल समझ नहीं पाते। और है जैसे गैरुल्लाह की मदद मांगना, गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करना। यानी हम जितना अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वैसे किसी और से मोहब्बत करना। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, तो अल्लाह से ना डर के अगर किसी चीज़ की बात हो, जैसे शैतान की कोई बात कर रहा हो और शैतान की बातों को सुनकर हम डर गए, तो ये भी एक तरह का शिर्क है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरना है। सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा कुछ काम बनाएगा, बिगाड़ेगा, वो अल्लाह ही करता है और कोई नहीं कर सकता। तो इससे भी हमें बचना है, ये बहुत बड़ा शिर्क है। और है अल्लाह के अलावा दूसरे की कुर्बानी करना, अल्लाह के अलावा दूसरे की कुर्बानी करना, नजर और नियाज पढ़ना, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। हम नियाज पढ़ते हैं, वो भी बहुत बड़ा शिर्क है, हमें इससे भी बचना चाहिए। और हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मुतवज्जह होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कहीं हमारा रब हमसे नाराज न हो जाए। दुनिया के लोग नाराज हो जाए चल जाएगा, लेकिन अगर हमारा रब नाराज हो गया तो हमारा आखिरत खराब हो जाएगा। और हमें अल्लाह को राजी रखना है। अल्लाह को राजी रखकर हम सब कुछ पा सकते हैं,
لیکن انسان کو جو ہم راضی رکھتے ہیں وہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور ہے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کروانا، یعنی پناہ طلب کرنا، کہ جیسے اللہ کو چھوڑ کر تو پناہ دے دے، اور تو چاہے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ صرف ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ اور ہم مقبرے یا قبروں پر جانا، مقبرے اور قبروں پر جانا، تعزیہ اٹھانا، تعزیہ بنانا، منتیں مانگنا، تعزیہ کے نیچے سے نکلنا، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صحیح کر رہے ہیں، تعزیہ کے نیچے سے گزرنا، منتیں مانگنا اور بتاسے چڑھانا اور کیا کیا لوگ کرتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جادو کا کرنا کفر ہے، جادو کا کرنا کفر اور شرک دونوں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر جادو کر دو، یہ بہت بڑا کفر اور شرک دونوں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہم حال نکلواتے ہیں اپنے گھر کا کہ دیکھو کل کیا ہونے والا ہے، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ حال نکلواتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ارے اللہ جو چاہے گا وہی تو کرے گا، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ہمارے پھال نکلوانے اور نہ نکلوانے سے کہ کل کیا ہونے والا ہے، جو کل ہوگا اسے ہم دیکھیں گے، وہ تو جو اللہ کی مرضی وہ کرے گا اور اسے ہمیں برداشت بھی کرنا ہے۔ تو پھال نکلوانا بھی بہت بڑا شرک ہے۔ اور نظر بد کے لیے تعویذ پہننا، کہ نظر لگ جائے گی، ہمیں تعویذ پہننا چاہیے۔ ٹیکا لگاتے ہیں کہ نظر نہ لگے، ٹیکا لگا لو، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جہنم کی آگ کی طرف لے کر چلے جائیں گے، تو ان سے ہمیں بچنا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور ہم کسی کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر پیدا ہونا، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر پیدا ہونا بھی شرک ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آگے سے بچھو آ گیا، سانپ آ گیا، تو ہمیں مارنا، مطلب نماز کی نیت توڑ کر بھی ہم مار سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم ڈر کے کہ ہم نہیں، جو اللہ کرے گا وہی ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ڈر لگ رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر بچھو آ جائے، سانپ آ جائے تو اسے نیت توڑ کر بھی ہم مار سکتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، لیکن جو اللہ نے کہا ہے اسے بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور سورج اور چاند، ستارے کو مان لینا کہ سورج ادھر آئے گا تو یہ کام ہوتا ہے، سورج ادھر جائے گا تو یہ کام ہوتا ہے، چاند ادھر آئے گا تو یہ کام ہوتا ہے، تارا ادھر سے ادھر چلا گیا تو ایسے ہوتا ہے، آج سنیچر ہے یہاں نہیں جانا چاہیے، آج اتوار ہے یہاں نہیں جانا چاہیے، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور بدگمانی کا پیدا ہونا، جیسے بلی ہمارے راستے سے چلی گئی اور ہمارے دل میں وسوسہ آ گیا کہ بلی کا راستہ کاٹنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ اگر نیولا چلا گیا تو ارے راستہ کاٹ دیا، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ تو ہمیں وہی راستہ کاٹے، وہ جانور ہے اللہ نے بنایا ہے وہ بھی جائے گا،
تو ہمیں ان شرک کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، اور جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام شرک ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کو صرف اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان کی حالت میں موت دے اللہ، ایمان دے اور ایمان کی حالت میں موت دے، تو ہمیں ایمان کی حالت میں اللہ موت دے۔ تو یہ تھی شرک، جو چھوٹے چھوٹے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور کر جاتے ہیں، تو اس کو ہمیں اس کام سے ہمیں بچنا ہے، اس شرک کاموں سے بچنا ہے کہ تعویذ پہن لینے سے ہماری پریشانیاں نہیں دور ہوتی، بلکہ قرآن کو پڑھیں تو ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ تعویذ قرآن کے الفاظ کو گلے میں پہن لینے سے نہیں صحیح ہوتا، بلکہ اسے پڑھنے سے، عمل کرنے سے ہم صحیح ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا شرک۔ تو اگر یہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ جو بھی ہمارا ویڈیو آئے آپ تک پہنچ جائے۔ اور میں اسی کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ